ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں اور عورت بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ مہربانی کر کے اس پر رہنمائی فرما دیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ بعض معاشرتی مسائل قرآن و سنت اور ائمہ سلف نے بڑی ہی شر و بسط اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، مگر امت کی بد نصیبی کہ عوام و خواص الا ماشاء اللہ ان کے ثمرات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد چونکہ عورت پر حاکم ہے اور صدیوں سے حاکم اور ظالم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہذا عورت صدیوں سے مرد کے مظالم کا شکار ہے۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی حرمہ نصیبی شروع ہو جاتی ہے۔ قدیم جہالت اب بھی، جو پرانی جہالت تھی، اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ انسانی معاشرہ میں براجمان ہے۔ اس کی پیدائش پر، یعنی عورت کی بچی کی پیدائش پر ناک بھویں چڑھانا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جائے، دن بھر اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سورہ النحل 16ویں سورت کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس کا منظر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کے مظاہرے اور بچی کی پیدائش پر رنج و الم، بلکہ تعزیت کیسے انداز، وہ انداز کس طرح، جب کسی کو کوئی خوشخبری سناتا ہے تو اچھا اللہ کی مرضی، گویا ہوا تو برا ہے مگر اللہ کی مرضی، نعوذ باللہ وہ یہی کچھ کرتا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک بچی سے امتیازی سلوک، بیاہ شادی اور تعلیم و تربیت میں نمایاں فرق، وراثت سے بیٹی، بہن، بیوی، ماں وغیرہ کی محرومی، الغرض ہر پہلو سے اس کی تحقیر و تذلیل اس کا مقدر اور مرد کا حق سمجھا جاتا ہے۔ دیگر معاملات میں بھی اس بے زبان کی سننے والا کوئی نہیں۔ ہر سو ظلم کی آگ لگی ہوئی ہے جسے بجھانے والا کوئی نہیں۔ مذہبی طبقات نے اس پر علم کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ جاگیرداروں، نوابوں، زمینداروں اور پیروں نے بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے مختلف شیطانی ہتھ کنڈے اپنا رکھے ہیں۔ شادی نہیں ہونے دیتے کہ اس کے قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں کہ اس نے قرآن سے شادی کر لی ہے، اس نے والدین کی جائیداد میں سے اپنا حق بھائیوں کو بخش دیا ہے۔ مجبور و بے بس بچیوں کو یوں والدین کے ترکہ سے محروم کیا جاتا ہے، اور یہ ظلم علماء و مشائخ کر رہے ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، ذمہ دار کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مطلب کچھ اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ ان ظالموں سے پوچھو، بیٹوں اور بھائیوں کی شادی قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اور بیٹوں بھائیوں کی شادیاں لڑکیوں سے اور بہنوں بیٹیوں کی شادی مردوں کی بجائے قرآن سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظلم کر رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں اور اس کی نسبت شریعت کی طرف کرتے ذرہ نہیں شرماتے۔ استغفر اللہ۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے، نہ بیوی بنا کر عزت سے ان کو بساتے، نہ طلاق دے کر ان کو قید نکاح سے آزاد کرتے۔ پوچھو ان کو اپنے ساتھ بساتے کیوں نہیں؟ جواب دیتے ہم نے طلاق دے دی ہے۔ پوچھو پھر ان کو دوسری جگہ پسند کی شادی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جواب ہوتا ہم نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، لہذا نکاح بحال رہا۔ عمر بھر یہی ظلم روا رکھتے۔ آج بعض مسلمان کہنے والے ببانگے دہل کہتے ہیں، نہ رکھیں گے نہ چھوڑیں گے۔ یہ عورت پر بدترین ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اس کا خاتمہ کیا کہ طلاق کی حد مقرر کر دی۔
اگر کوئی ایک یا دو بار واضح الفاظ میں طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر نیک نیتی سے یا تو رجوع کر لے اور آئندہ بیوی کو تنگ نہ کرے، بیوی بنا کر پاس رکھے، یا مدت گزرنے دے تاکہ نکاح ختم ہو جائے اور عورت اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے۔ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو اب تو رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی اور قربت نہ کر لے۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاق رجی 2 بار تک ہے، یعنی 2 بار تک آپ طلاق دے دیتے ہیں، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لو، او تسریح باحسان، یا پھر بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر تو تم 2 دفعہ وہ طلاق دے کر اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس زوجیت میں رکھ لیتے ہو تو ٹھیک ہے، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو ان حالات میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ دوسری سورت کی آیت نمبر 229 اور 230 تھی۔ پھر ارشاد ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کے بیان کر وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے ہی دراصل اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دنائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عورت کو اس کے حقوق سے محروم کیا جائے، شوہر ظلم کرے، نہ تو بیوی بنا کر رکھے نہ طلاق دے، پھر کوئی طریقہ تو ہو جو اس کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچائے۔ وہ حکومت اور اس کی قائم کردہ عدلیہ ہے۔ چنانچہ مظلوم عورت
عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ پوری تحقیق کے بعد اگر یہ ظلم ثابت ہو جائے اور خاوند عدل و انصاف کا راستہ نہ تو اپنائے اور نہ عورت کو طلاق دے تو قاضی یعنی عدالت فوراً یا تو طلاق دلوائے یا پھر کانٹریکٹ کو منسوخ کرنے کا آرڈر جاری کر دے۔ کیونکہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہے تو عدالت جس طرح باقی معاہدوں کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس معاہدے کو بھی منسوخ کرنے کا اختیار رکھتی ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ اسلام ہے اور یہی عدل و انصاف ہے۔ عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت بن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام فقال رسول اللہ اتردین علیہ حدیقتہ قالت نعم قال رسول اللہ اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میں ثابت ابن قیس کے دین یا اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی اور نہ ہی ان پر کوئی عیب لگاتی ہوں، لیکن مجھے اسلام میں رہ کر کفران نعمت پسند نہیں، یعنی مجھے ہے تو یہ نعمت لیکن یہ والی نعمت یعنی خاوند پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو تم نے حق مہر میں باغ لیا تھا وہ اسے واپس کر دو گی؟ بولی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اپنا باغ قبول کرو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ اس کو امام بخاری، نسائی، طبرانی سب نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دلوا دی۔ دور جاہلیت میں عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے تھے، جیسا کہ روایت میں ہے کان الرجل فی الجاہلیت یطلق امرأتہ ثم یراجعها قبل ان تنقضی عدتها۔ دور جاہلیت میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیتا، چاہے 1000 بار طلاق دیتا، اسے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوتا۔ ایک عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ اس کا خاوند اسے طلاق دیتا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر کے اسے تکلیف دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاق تو صرف الطلاق مرتان، یہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے یہ صرف 2 بار تک ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے کوئی انسان دوسری کسی بھی مخلوق کو ایذا دینے کا مجاز نہیں، یعنی کسی دوسری مخلوق کو بھی ایذا دینے کا مجاز نہیں، نہ مرد عورت کو نہ عورت مرد کو، نہ رکھنا نہ چھوڑنا یہ ظلم ہے جس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں۔ اسلام کیا دنیا کے کسی نظریہ و دھرم میں اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ حکومت ہی کر سکتی ہے، اسی طرح ایسی مظلومہ بھی عدالت کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کروا سکتی ہے، چونکہ عدالتی فیصلہ حکومتی فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بس عدالت کا یہ کام ہے کہ جو عورت داد رسی کے لیے اس کی طرف رجوع کرے یہ تمام حالات و قوائف کی چھان پھٹک کرے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے خاوند کا ظلم ثابت ہو یا وہ بیوی کے حقوق پورے نہ کرے یا نہ کر سکے اور قاضی عادل کو اطمینان ہو کہ خاوند بیوی کے حقوق پامال کر رہا ہے، عدالت فوراً اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے میاں بیوی میں تنسیخ نکاح کر دے، کانٹریکٹ کو کینسل کر دے۔ یہ عدالتی تنسیخ شرعاً جائز ہے، بلکہ بعض معاملات میں یہ ضروری ہے تاکہ ظلم ختم ہو جائے۔ یہ تنسیخ عدالت دراصل طلاق بائن شمار ہوگی، یعنی نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ تنسیخ نکاح کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اگر خاوند نامرد ہو، بیوی بذریعہ عدالت اس سے آزادی کا مطالبہ کرے، حاکم یعنی جج اسے 1 سال کی مہلت دے گا۔ اگر سال میں قربت کے قابل ہو گیا تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ عدالت عورت کے مطالبہ پر تفریق کر دے گی، مطلب وہ علاج وغیرہ کروائے، اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک، کیونکہ جو اس نے وجہ بیان کی ہے عورت نے وہ وجہ دور کرنے کے لیے 1 سال کی مدت دی جائے گی۔ یہی روایت ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے۔
یہی دنیا بھر کے فقہائے کرام جیسے ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب، امام شافعی اور ان کے اصحاب، امام مالک اور ان کے اصحاب، امام احمد اور ان کے اصحاب کا فتویٰ ہے۔ تو جب سال بھر مدت گزر جائے اور مرد جماع کے قابل نہ ہو تو واضح ہو گیا کہ یہ عاجزی اصلی آفت کی وجہ سے ہے، لہذا امساکم بالمعروف، بھلائی کے ساتھ بیوی کو روک لینا یہ اب نہ رہا۔ اب خاوند پر لازم ہے کہ اچھے طریقے سے اسے آزاد کر دے۔ جب خاوند اس پر آمادہ نہ ہو، قاضی خود اس خاوند کا قائم مقام ہو کر دونوں میں تفریق کر دے، چونکہ یہ بیوی کا حق ہے، لہذا اس کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ تفریق و تنسیخ طلاق بائن ہوگی، گویا یہ طلاق خاوند نے خود ہی دی ہے، کیونکہ اصل مقصد یعنی ظلم کا خاتمہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اگر یہ تفریق طلاق بائنہ نہ ہوئی تو رجوع کی صورت میں بیچاری پھر لٹکنے لگے گی۔ اگر خاوند نے اس سے خلوت کی ہے تو اسے مکمل حق مہر بھی ملے گا۔ امام ابن حمام کا فتویٰ ہے جب خاوند طلاق نہ دے تو ظالم ہے، لہذا قاضی جج اس مسئلہ میں خود خاوند کا قائم مقام ہو کر تفریق کر دے، ان میں فیصلہ کر دے۔ اب قاضی کا فعل خاوند کی طرف منسوب ہوگا۔ اسی طرح اگر بیوی جدائی چاہتی ہے تو قاضی عدالت اس کے خاوند کو طلاق بائن دینے کا حکم دے، اگر انکار کرے تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے، یہ فرقت طلاق بائن ہوگی۔ اس عورت کو پورا مہر ملے گا اور بالاتفاق اس پر عدت لازم ہے۔ اگر خاوند نے اس سے خلوت صحیحہ کی ہے اور اگر خلوت صحیحہ و قربت نہیں کی تو عورت پر عدت نہیں، اور اگر مہر مقرر تھا تو اس کا نصف دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہ تھا تو حسب توفیق کپڑوں کا جوڑا اور تحائف وغیرہ وہ دے دے۔ یہی حکم ہے نامرد کا، مقطوع الذکر کا، جس کا وہ کٹا ہوا ہو، خسی ہو، قصیر الذکر ہو، یعنی بالکل چھوٹا سا معاملہ ہو۔ ان سب کی بیویوں کو اگر وہ عدالت میں اپنا کیس پیش کریں، یعنی یہ چونکہ اپنا حق لینا ہے لہذا عدالت میں اس کو پیش کرنا ضروری ہے، اور عدالت کو سچا ہونے کا یقین ہو جائے تو ایسے نالائق شوہروں سے بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کا حق ہے، اور یہ تنسیخ طلاق بائن ہوگی۔ ان تمام صورتوں کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں اس سے عورت کو پہنچنے والی تکلیف مجبوب یعنی جو مقطوع الذکر ہے، یعنی جس کا وہ کٹا ہوا ہے، اس کی تکلیف کے برابر ہے، اس لیے عورت کو بذریعہ عدالت تفریق کا حق حاصل ہے۔ اگر خاوند جو بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا یا اس پر ظلم کرتا ہے، اگر طلاق دینے سے انکار کر دے، حالانکہ امساک بالمعروف اچھے طریقے سے روک لینے سے جب عاجز ہو گیا ہے تو اس پر لازم تھا کہ تسریح بالاحسان، بھلائی سے آزاد کر دیتا۔ جب اچھی طرح سے اسے آزاد نہیں کرتا تو خاوند ظالم ہے، بس حاکم اس کا نائب بن کر تفریق کر دے، یہ تفریق طلاق بائن ہوگی اور خاوند پر مکمل حق مہر بھی لازم ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کر سکتی ہے، عدالتی فیصلہ کی بھی ضرورت نہیں، جیسے خیار عتق کہا گیا۔ یہی بات صحیح تر ہے، ابن عابدین شامی رد المختار میں کہتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں خاوند اگر مقطوع الذکر ہے یعنی اس کا وہ کٹا ہوا ہے تو فوراً عدالت تنسیخ کرے، یعنی وہ ٹائم بھی نہ دے اس کو سال کا، یعنی جس کا آلہ یا خصیے یا دونوں کٹے ہوں اسے کوئی مہلت نہ دی جائے، اور عدالت فوری طور پر تفریق کر دے کہ عورت کا حق پامال ہو رہا ہے۔ مہلت کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس حکم میں جو انین ہوتا ہے، نامرد ہوتا ہے، جس کا آلہ بہت چھوٹا ہو، وہ بھی شامل ہے۔ اسلام کسی کو کسی پر ظلم کرنے اور اس کے حقوق پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر بیوی حقوق زوجیت سے خاوند کو محروم کرے تو خاوند کے پاس حق طلاق ہے اور دیگر حاکمانہ حقوق ہیں جنہیں بروئے کار لا کر وہ اپنے حقوق وصول کر سکتا ہے، بصورت دیگر حق طلاق استعمال کر کے اس سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اور اگر خاوند بیوی کے حقوق پامال کرے، نہ نفقہ نہ دے، حقوق زوجیت سے اسے محروم کرے، نہ امساک بالمعروف کرے اور نہ تسریح باحسان پر عمل کرے، ساری عمر نہ بیوی بنا کر رکھے اور نہ آزاد کرے، تو بیوی پر یہ ظلم سری ہوا، اور قرآن کریم نہ کسی کو ظالم بننے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی مظلوم بننے کی۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظالم بنو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
اس لیے عورت ہو یا مرد دونوں کے حقوق و فرائض ہیں، ایک فریق کے حقوق دوسرے فریق کے فرائض میں شامل ہیں۔ مرد کے حقوق عورت پورے کرے، عورت کے مرد پھر زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ تو اس مسئلہ میں اگر شوہر بیوی کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا، تو جتنے دلائل میں نے آپ کو بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں عورت کو حق حاصل ہے کہ بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے۔ عورت عدالت میں دعویٰ دائر کرے گی اور اپنے دعوے کو ثابت کر دے تو عدالت تنسیخ نکاح کروا دے گی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔